السلام علیکم۔ ایک وقت تھا جب ایران اور اسرائیل دوست تھے، لیکن آج یہ دو ممالک ایک دوسرے کو مٹانے کی بات کرتے ہیں۔ آخر ایسا کیا پوائنٹ تھا کہ دوستی دشمنی میں بدل گئی؟ 1948 میں جب دوسری جنگ عظیم کے بعد اسرائیل کا ملک وجود میں آیا تو ایران مسلم ملک تھا جس نے اسرائیل سے دوستی کا ہاتھ ملایا، اور دونوں ممالک کے درمیان کافی چیزوں میں شراکت داری ہوئی، اور اسرائیل نے اپنا 40% تیل ایران سے لینا شروع کیا، اور اسرائیل ایران کو ٹیکنالوجی، اسلحہ اور مدد دیتا تھا۔ اور صرف یہی نہیں، اسرائیل ایران کی پولیس اور فوج کو ٹریننگ بھی دیتا رہا، اور 1980 میں اسرائیل عراق اور صدام حسین کے مقابلے میں ایران کا ساتھ دیا، اور ایران سپریم لیڈر خمینی کو 1500 میزائل بھجوائے۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ ان دونوں ممالک میں شدید اختلاف سامنے آیا، اور ایسا اختلاف کہ ایران کے سب سے مضبوط رہنما اسرائیلی حملوں میں مارے گئے، اور یہ اختلاف اب دونوں ممالک کے سطح پر بن چکا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جھگڑا اور ایسے پوائنٹ کو دیکھیں گے جو اختلاف کے بنیاد بنے۔ دوسرے جنگ عظیم کے بعد جب اسرائیل ایک ملک کی حیثیت سے سامنے آیا تو بہت سے مسلم ممالک نے اس ملک کے وجود کو ماننے سے انکار کیا۔ تو ایران وہ واحد مسلم ملک تھا جس نے بظاہر اعلان تو نہیں کیا، لیکن اسرائیل کے ساتھ مضبوط تعلقات بہت ہی کم عرصے میں بنا لیے تھے۔ اس وقت رضا شاہ پہلوی کے خاندان کا حکومت تھا جو 1925 سے 1979 تک برقرار رہا۔ محمد رضا پہلوی 1939 میں اس وقت ایران کے حکومت کے سربراہ بنے۔ جب ان کے والد بادشاہی کے تخت سے اترے تو اس وقت رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی، اور اس نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بہت ہی مضبوط بنا لیا تھا۔ اسی تعلقات کے بنیاد پر اسرائیل کو 40% تیل ایران سے ملنا شروع ہوا، اور جواب میں اسرائیل نے ایران کو ٹیکنالوجی، اسلحہ اور زراعت کے شعبے میں تعاون شروع کیا، اور ایران کی پولیس کو ٹریننگ بھی دینا شروع کی۔ لیکن 1979 میں مذہبی سربراہ رضا پہلوی کے نظام کے خلاف اٹھے اور نظام کا تختہ الٹ دیا، جس کی سربراہی آیت اللہ روح اللہ خمینی نے کی، جنہوں نے 15 سال ایران سے باہر گزارے تھے۔ جیسے ایران کی نظام کو الٹایا گیا تو اس نے نظام کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ نظام کو سنبھالتے ساتھ ہی ایک ریفرینڈم کروایا اور عوام سے رائے لی کہ ایران میں کون سا نظام نافذ کیا جائے، تو 98% لوگوں نے یہ رائے دی کہ ایران میں اسلامی جمہوریت نافذ کی جائے جس کی برا رہبر خمینی ہو۔ اس کے ساتھ ایران اسلامی جمہوریت بن گیا، لیکن اسرائیل نے ایران میں یہ اسلامی جمہوریت ماننے سے انکار کیا، جس کے جواب میں خمینی نے اسرائیل کے وجود سے بھی انکار کر دیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایران اور اسرائیل کے اوپر جاتے تعلقات ختم ہوئے۔ لیکن پھر 1980 میں ایک حیران کن موڑ آیا۔ ایران اور اسرائیل جو بظاہر دشمن لگ رہے تھے، خفیہ طور پر ایک دوسرے کے قریب آنے لگے، جس کی وجہ یہ بنی جب ایران پر مذہبی لوگ اقتدار پر پہنچے تو عراق میں موجود صدام حسین کو ڈر محسوس ہوا کہ یہ مذہبی لوگ عراق کے لیے مشکلات بنا دیں گے۔ اسی خطرے پر صدام حسین نے 1980 میں ایران پر حملہ کیا۔ صدام حسین کے پیچھے اور خلیجی ممالک بھی کھڑے تھے، اور دوسری طرف ایران کے مذہبی رہنما بالکل اکیلے کھڑے تھے، اور عراق کے مقابلے میں ایران اسلحہ، فوج اور طاقت میں کمزور نظر آ رہا تھا۔ تو تب اسرائیل نے ایران کے ساتھ خفیہ امداد شروع کر دی اور ایران کو اربوں ڈالر کی فوجی امداد فراہم کی، جس میں اسلحہ، ٹینک اور دیگر ساز و سامان شامل تھا۔ اسرائیل کا خیال تھا اگر صدام حسین نے ایران کو اپنی کنٹرول میں کر لیا تو یہ خطے کا مضبوط ملک بن کر اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ اور چیلنج بن جائے گا۔ تو اسی تناظر میں اسرائیل نے اس تھیوری پر عمل کیا کہ میرے دشمن کا دشمن میرا دوست ہے۔ اسی بنیاد پر اسرائیل نے ایران کی مدد کی، لیکن پھر کیا ایسی وجوہات بنی کہ جب 1982 میں اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا اور وہاں پر موجود اہل تشیع مسلمانوں کو نقصان پہنچانا شروع کیا تو ایران کے مذہبی رہنما غصہ ہوئے، اور ایران نے ارادہ کیا کہ ان اہل تشیع مسلمانوں کی مدد کے لیے اپنی فوج کو وہاں پر بھیج دے۔ لیکن ایران نے براہ راست فوج
فوج نہیں بھیجی لیکن لبنان میں موجود لوگوں کو اسلحہ اور ٹریننگ دینا شروع کی، اور حزب اللہ کے نام سے ایک تنظیم کو سامنے لایا جو اب تک اسرائیل کے خلاف لڑ رہی ہے، اور ایران کی اس حرکت پر دونوں ممالک میں اختلاف شدید دشمنی کی شدت کی طرف بڑھے۔ اور کافی سالوں کے بعد 2002 میں ایک نیا مسئلہ سامنے آیا، اور وہ ایران کے طرف سے خفیہ طور پر ایٹم بم بنانے کا پروگرام تھا، جو پچھلے کم اور بیش 25 سال میں ایٹمی اسلحے کے بنانے پر ایران کے ساتھ صرف اسرائیل ہی نہیں بلکہ باقی بہت سے ممالک کے تعلقات بھی اسی بنیاد پر خراب ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایران کا یہ ایٹمی مسئلہ کیوں سامنے آیا، اور بہت سے ممالک ایران کے ایٹم بم بنانے پر تشویش کا اظہار کیوں کرتے ہیں؟ اصل میں ایران کا ایٹمی پروگرام اب سے شروع نہیں ہوا، 1957 سے جاری ہے، جس وقت بیلوی کی حکومت تھی اور امریکہ ایٹم آف پیس کے نام پر ایٹمی اسلحے کا پروگرام شروع کروایا تھا ایران میں۔ تو یہ پروگرام اس وقت ختم ہوا جب شاہ کی حکومت ختم ہوئی اور مذہبی رہنما اقتدار میں آئے۔ ان کے آنے کے بعد اس پر کام رکنے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت مذہبی رہنما ان اسلحوں کو بنانے میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے تھے، اور دوسری طرف عراق کے ایران پر حملے کے وقت ایٹمی پروگرام کی جگہ کافی حد تک ڈیمیج ہو چکی تھی۔ اور پھر 2002 میں ایران کے ایٹمی پروگرام نے عالمی توجہ حاصل کی جب خفیہ تنصیبات کے انکشافات سامنے آئے، اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے تحقیقات شروع کی۔ سیٹلائٹ کے ذریعہ معلوم ہوا کہ پہاڑی علاقوں میں ایٹمی تنصیبات موجود ہے۔ ایران واقعی ایٹم بم بنانے پر کام کر رہا ہے، لیکن ان سب چیزوں کو باوجود ایران اس بات پر زور دیتا رہا کہ اس پر ہم میڈیکل انرجی کے شعبے میں ان سائٹوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کوئی اسلحہ نہیں بنا رہے۔ اسی بنیاد پر ایٹم بم کو کور کرنے والی ادارہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے اپنی ایک ٹیم کو ایران بھیجا تاکہ معلوم کر سکے کہ ایران ان سائٹوں پر کیا کام کر رہا ہے۔ لیکن اس ٹیم کا شکوہ رہا کہ ایران ہمارے ساتھ وہاں پر تعاون نہیں کر رہا، لیکن معلوم کیے انہوں نے وہاں پر ایٹم بم بنانے والا یورینیم دیکھا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایران دنیا سے چھپا کر ایٹم بم بنانے پر کام کر رہا ہے۔ جس کے بعد امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ نے ایران سے یہ ڈیمانڈ کی کہ وہ یورینیم کو اکٹھا کرنا چھوڑ دے، اور 2006 سے ان دوست ممالک نے ایران پر پابندیاں لگانا شروع کی تاکہ ایران ایٹمی اسلحے کے بنانے سے ہاتھ ہٹا لے، لیکن معلوم یہی ہو رہا تھا کہ ایران اس ایٹمی اسلحے کی دوڑ سے پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ اور بالآخر 2015 میں زیادہ کوششوں کے بعد امریکہ، اسرائیل، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور چین کے ساتھ ایک مشترکہ معاہدہ کیا کہ اس کے بعد ایران ایٹمی اسلحے کی دوڑ کو محدود کرے گا، انٹرنیشنل ادارے کو مسلسل وزٹ کراتا رہے گا، سائٹوں کو دیکھ لے تاکہ ان کی تسلی ہو جائے۔ لیکن یہ مسئلہ تب گمبھیر ہوا جب 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار سنبھالا اور وہ اس مشترکہ معاہدے سے نکل گئے، اور اس نے اعلان کیا کہ یہ معاہدہ ایک طرفہ تھا، اور ایران کو یہ فائدہ ہوا کہ وہ اس معاہدے سے بغیر نقصان کے نکلا، اور اس نے 2015 کو روکے گئے منصوبوں کو کافی تیزی سے آگے بڑھانا شروع کیا، اور اس کے بعد اس نے انٹرنیشنل اداروں کو معلومات دینا بھی چھوڑ دی اور اپنے کام کو خفیہ طور پر جاری رکھنا شروع کیا۔ اور باوجود اس کے کہ کافی ممالک کی سخت پابندیوں کے باوجود ایران نے اس کام پر سستی نہیں کی، اور بالآخر 2025 میں انٹرنیشنل ایٹمی ادارے نے یہ خبر دی کہ ایران نے 60% یورینیم ایفوزٹ کو حاصل کر لیا، اور یہ کام بہت تیزی سے جاری ہے۔ اور ایٹمی ادارے کے سربراہ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ایران نے 400 کلو گرام یورینیم کو حاصل کر لیا ہے، اور یہ خبر اسرائیل اور اس کی ساتھیوں کو اور پریشان کرنے لگی۔ تو اسی بنیاد پر اسرائیل نے ایران کے بڑے سربراہوں پر حملہ کیا، اور اس کا جواز اسرائیل نے یہ دیا کہ ایران ایٹم بم بنانے کے قریب ہے، اور یہ عالمی ایٹمی ادارے اور کافی دنیا کے بعد سے سر پھیرنے والی حرکت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اسرائیل سمیت باقی ممالک کیوں نہیں چاہتے کہ ایران کے پاس ایٹم بم ہو؟ تو اس کی سادہ وجہ یہ ہے کہ ایران کے مذہبی رہنما بار بار یہ بیان دے چکے ہیں کہ ایک دن اسرائیل اپنا وجود اس دنیا اور اس خطے سے
نپٹائے گا۔ تو اسرائیل انہی وجہ سے یہ ڈر رکھتا ہے کہ اگر ایران نے ایٹم بم حاصل کر لیا تو یہ اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہوگا، اور اسی بنیاد پر اسرائیل نے اپنی مفادات میں سب سے بڑا اہمیت اسی بات کو دیا ہوا ہے کہ ایران کسی بھی صورت ایٹم بم حاصل نہ کرے۔ تو دوستو، آج ایران اور اسرائیل صرف دشمن نہیں بلکہ ایک ایسی جنگ کے دہانے پر کڑی ہے جو پوری دنیا کو متاثر کر رہی ہے۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔